سارے کے سارے صحابہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسند کیے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، سارے کے سارے سچے، متقی، عادل اور جنتی ہیں۔ ان کے اندر درجے ہیں، مرتبے سے زیادہ درجہ ان کا ہے جو 10 تھے جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ، سعید فی الجنہ، 10 عشرہ مبشرہ۔ ان 10 میں سے پھر درجہ ہے ان 4 کا جو خلیفہ راشد ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اور پھر ان 4 میں سب سے بڑھ کر درجہ اور مقام و مرتبہ رازدار رسول، یار غار، ہمراز رسول، مزاج شناس رسول، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ یعنی اسلام کے لیے سب سے زیادہ مار اگر کسی نے کھائی ہے تو ابو بکر صدیق نے کھائی ہے، کہ سب کچھ فدا کیا، پیسے سے، اپنی جان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچا خیمہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی، پہرے پر کون کھڑا ہے؟ ابو بکر۔ ایک گزرنے والے صحابی نے پوچھا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی پر اوپر چلے گئے، اونچی جگہ پر جا کے وہاں دعا کر رہے ہیں اکیلے، اور کوئی ان کے پہرے داری پر بھی ہے؟ حضرت علی نے کہا، انہوں نے کہا بہادروں کے بہادر، دلیروں کے دلیر، جانثاروں کے جانثار ابو بکر ان کے پہرے داری پر کھڑے، ٹینشن نہ لو۔ اور سب سے زیادہ احسان اور سب سے زیادہ قربانی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کی ہے، اسلام کے اوپر کسی کے احسان ہے، تو ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کے گھرانے کے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سیدنا ابو بکر کو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی گنا، ساتھ ان اللہ معنا، ایک جملے میں گنا۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء کو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے مختلف رکھا۔ سب سے بڑھ کر درجہ، فضیلت اور مقام وہ سید الانبیاء، خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انبیاء کے بعد تمام انسان ہیں، اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب فرمایا، اور ان کے اندر بھی اسی طرح مختلف درجات رکھے۔ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسند کیے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، سارے کے سارے سچے، متقی، عادل اور جنتی ہیں۔ ان کے اندر درجے ہیں، مرتبے ہیں۔ کل صحابہ کی تعداد کتنی ہے اللہ بہتر جانے، ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے سے حساب بتایا، لیکن جتنے بھی صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ آواز نا وہ رپیٹ کم کر دیں، جب یہ آواز ڈبل آ رہی تھی نا تو وہ سمجھ نہیں آتی کسی کو بھی۔ ان تمام صحابہ میں جو سارے کے سارے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر 2 طبقے، ایک وہ جو اسلام کی فتح عظیم کے بعد، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جوک در جوک، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ یعنی صحابہ ہیں، خیر ان کے بارے میں اس طرح کا لفظ کہنا کہ ان کا درجہ کم ہے، یہ نہیں ہم کہتے، لیکن ان کا درجہ زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان سے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔
اور یہ جو فتح مکہ کے وقت جتنے لوگ تھے اسلام لانے والے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مشکل ویلے تھے یار، یعنی فتح مکہ سے پہلے اسلام کے اوپر مختلف قسم کی مشکلات کا دور تھا، اس وقت ایمان لانے والے اور جو بعد میں ایمان لائے ان کے درجے میں فرق ہے۔ فتح مکہ کے وقت یہ کتنے تھے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کا درجہ ہے۔ اور پھر ان میں سے وہ لوگ جو درخت کے نیچے جمع ہو کر بیعت کی، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان کرنے والے، ان کا درجہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ 1300 تھے تقریباً جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، اور ان 1300 میں سے سب سے زیادہ درجہ ان کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے، وہ 313 تھے، اور ان 313 میں سب سے زیادہ درجہ ان کا ہے جو 10 تھے جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ، سعید فی الجنہ، 10 عشرہ مبشرہ۔ ان 10 میں سے پھر درجہ ہے ان 4 کا جو خلیفہ راشد ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اور پھر ان 4 میں سب سے بڑھ کر درجہ اور مقام و مرتبہ رازدار رسول، یار غار، ہمراز رسول، مزاج شناس رسول، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ گویا انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ایک تو زندگی میں ہر انسان کو مختلف قسم کی مصیبتوں سے، مختلف قسم کی چیزوں سے پالا پڑتا ہے، اور انسانوں کی بے پروائیوں، بے اعتنائیوں اور بے وفائیوں پر کڑتا ہی رہتا ہے۔ انسان ہے ہی ایسا، اپنی فطرت میں انسان بے وفا ہیں، تو انسان کو اپنے گرد و پیش انسانوں سے گلے شکوے رہتے ہی رہتے ہیں، ہر انسان کو۔ اتفاق سے میں اسی موضوع کو پڑھ رہا تھا کہ انسانوں کے اندر یہ جو وفاداری ہے اور بے وفائی ہے، اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا سائیکالوجی ہے۔ تو میرا موضوع از خود مڑ گیا اس وفادار شخص کی طرف جس کی وفاؤں پر وفا بھی حیران ہے، سیدنا ابو بکر صدیق۔ وفاؤں کو جن پر فخر ہو اس کا نام ابو بکر ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ آج جمادی الثانی کی 20 یا 21 تاریخ ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا جو یوم وفات ہے وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے 22 جمادی الثانی بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ بااعتماد ساتھی، آپ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ، انسانوں میں سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا عنوان میں نے یہ منتخب کیا کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی سے، ان کی سیرت سے کچھ باتوں کو سمجھیں، سیکھیں۔ اور اس میں اصل چیز ہے کہ وفاداری کا معیار، مثال، بے مثال، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس بات کو بھی یعنی ایک خطیبانہ جملے کے طور پر اپنے دماغ میں تشکیل دیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا تھا۔ بہت سارے سوالوں کا جواب کہ فلاں وقت میں ابو بکر نے یوں کیوں کیا، فلاں وقت میں ایسا کیوں، ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ ابو بکر پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے۔ اور جس خمیر سے اللہ نے نبوت کو اٹھایا، جس مٹی سے، جس قبیلے سے، جس علاقے سے اللہ نے نبوت کا خمیر اٹھایا،
اسی علاقے، اسی مٹی، اسی آب و ہوا، اسی قبیلے، اسی خاندان سے ہی اللہ نے نبوت کا ساتھ دینے والے کا خمیر بھی اٹھایا، سیدنا ابوبکر صدیق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اپنے ساتھی کی صداقت پر، صداقت سے مراد صرف سچائی نہیں، صداقت سے مراد قریبی دوستی، صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو دوست نہ بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا میں کسی کو دوست نہ بناتا ہے، دوستی میں بڑی آزمائش ہوتی ہیں، لیکن میں نے دوست بنایا تو ایک ہی شخص کو دوست بنایا، اور اس کو دوست ایسا بنایا کہ وہ میرا خلیل ہے، صرف میرا خلیل نہیں ہے، اللہ نے اس کو میرا خلیل بنایا، جگری یار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لوگوں میں نے ساروں کے احسان اتار دیے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کے احسان اتار دیے، کسی بندے کا مجھ پر احسان نہیں ہے، ایک بندہ جس کا احسان میں نہیں اتار سکا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، میرے میں اتنی سخت طاقت قوت نہیں تھی کہ میں اس بندے کا احسان اتار سکتا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ ہر وقت کے سفر میں صدیق ساتھی ہیں، بلکہ آپ اس بات کو بھی اس طریقے سے لیں کہ جلوت کا ساتھی صدیق ہے اور خلوت کی ساتھی صدیقہ بنت صدیق ہے، پورا خاندان۔ اور یہ بھی مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، صرف خاندان نہیں، 4 نسلیں۔ میں نے تو کوشش کی دیکھنے کی کہ باقی صحابہ میں سے کوئی ایسا ہو جس کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے فائز ہوئی ہوں، مسلمان نہیں، یعنی 4 نسلیں صحابی، ابو بکر بھی صحابی، ابو بکر کے ماں باپ بھی صحابی، ابو بکر کی اولاد بھی صحابی، اور ابو بکر کی اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ 4 نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف پایا، صرف صحابیت کا شرف نہیں پایا، پورے کا پورا خاندان اور کنبہ ہی رسول اللہ کا جانثار، دلدار، حبدار اور وفادار تھا۔ بچوں کو اگر کوئی بات یاد رہ جائے تو کچھ باتیں جنرل نالج کے طور پر، جب ہم ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر ہی رہے ہیں تو سیدنا ابو بکر کا نام ہی نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو، ابو بکر ہی پتا ہے ہمیں، تو ابو بکر تو ان کی کنیت ہے۔ تو سوال تو انعامی ہونا چاہیے کہ بھئی وہ جو سوال کا ویسے بزرگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، اگر تو یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ سیدنا ابو بکر کا نام بتاؤ تو نام نہیں، میرا نہیں خیال ہے کوئی بندہ بتا سکے گا، تو سوال ہونا تو انعامی چاہیے کہ بھئی جو بتائے گا اس کو انعام ملے گا، لیکن خیر جمعہ ہے، خطبے کا موضوع ہے۔ تو سیدنا ابو بکر کا نام ہے، کوئی بتا دے تو چلو مجھے ذرا تسلی ہو جائے۔ ہاں جی، سیدنا ابو بکر کا نام عبداللہ بھی ہے، عتیق بھی ہے۔ والدہ ان کی کہتی ہیں، مشکات کے اندر، شرح مشکات میں امام صاحب یہ بات لائے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے ایک آواز سنی تھی کہ تیرے گھر ایک عتیق پیدا ہوا ہے۔ عتیق مطلب جہنم سے آزاد، وہ ایک عربی کا لمبا ایک شعر ہے کہ قد ولدت، تیرے گھر عتیق پیدا ہوا ہے جو صدیق بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہے، اس کی سند میں ہم نہیں جاتے صحیح ہے کہ نہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے وہ بچپن میں والد کے ساتھ گئے، بتوں کی پوجا ووجا ہوتی تھی، تو باپ اپنی عبادت کر رہا ہے تو سیدنا ابو بکر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو منتخب کیا ہوتا نا اس کی بچپن سے اٹھانی پاکیزگی پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا ابو بکر نے بچپن میں ہی بت کے سامنے کھڑے ہوا، کہا یار سن رہا ہے میری بات؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اور کو کہا کوئی کھاتا پیتا ہے یہ پڑا تیرے سامنے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو بچے تھے تو سوچا او کوئی کر سکنا اپنا کچھ کہ نہیں کر سکتا، کوئی جواب نہیں آیا۔ وٹا اٹھایا، کہا لے پھر مارن لگ گئی، میں بچا لے، اپنے آپ سے بچانا ہی تھی۔ وٹا اٹھا کر اس بت کو دے مارا، جب وہ بت ٹوٹا اس کے ٹوٹنے کی آواز سے باپ جو ہے وہ اس نے ادھر دیکھا، اس نے کہا کیا ہوا؟ بیٹے کو پکڑا، سخت سست کہا اور لے کر جا کے ماں کے پاس کہا اے کیتا ہی تیرے پتر نے، ہمارا معبود اس کو جو وٹا مارا تو پاش پاش کر دیا، توڑ دیا ہے۔ تو تب ان کی والدہ نے باپ کو یہ بات سنائی، کہا میں تو یہ کہا تھا نا جب یہ پیدا ہوا تھا
تو تب میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں نے ایک آواز سنی ہے, تو نے کہا تھا تجھے بیبیاں تو نہیں ہندیاں جو پتہ نہیں آوازاں تو آندیاں رہندیاں نے, تو نے میری بات کو سیریس نہیں لیا تھا. تو تب میں نے یہ بات سنی تھی کہ تیرے گھر ایک عتیق پیدا ہوا ہے جو بڑا ہو کر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق بنے گا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عتیق کون ہوتا ہے, صدیق کون ہوتا ہے, بیچ میں محمد کون آ گیا, کہاں سے آ گیا. تو اب مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ کہانی کیا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بھی ہے, عتیق بھی ہے. ابو بکر ان کی کنیت تھی. والدہ کا نام سلمہ ہے, ام الخیر. ام الخیر میں کنیت تھی, والدہ کا نام سلمہ ہے. باپ کا نام عامر بن عثمان ہے. ابو قحافہ کنیت سے مشہور ہے. نام عثمان نام ہے غالباً عثمان بن عامر. والدہ کا بھی اسلام لائی, والد کا بھی اسلام لائے. اس واقعے میں تو اختلاف ہے, لیکن بہرحال دونوں اسلام لے آئے. بہت سارے نہدیہ, زنیرہ, بلال, حارث, یہ کمزور صحابہ تھے, غلام. ان کو آزاد کرایا نا سیدنا ابو بکر نے. تو باپ نے آگے گھر میں برا بلا نے کہا یار غریبوں پر پیسہ لٹا دیا تو نے آزاد کرانا ہی تھا, پیسے لگانے کسی تگڑے بندے پر یہ مسکین بیچارے یہ تیرے کس کام آئیں گے. کاروباری بندہ ہوتا ہے نا, باپ بھی کاروباری تھا, حضرت ابو بکر بھی کاروباری آدمی تھے, کپڑے کے تاجر تھے, ریشمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی تجارت کے سفر میں جاتے تھے شام تک. حضرت ابو بکر کے شام تک سفر میں رستے میں 8 پڑاؤ تھے, 8 جگہ پر گودام تھے. اس دور میں حضرت ابو بکر اتنے بڑے تاجر تھے کہ رستے میں شام تک جاتے ہوئے 8 جگہ پر ان کی مارکیٹ تھی. حضرت ابو بکر کی اپنی ذاتی پڑاؤ کرتے تھے, وہیں پر ان کے گودام تھے, کپڑا رکھا ہوتا تھا, وہیں پر سارا حساب کتاب کرتے تھے, سودا کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. تو باپ بھی تاجر تھا, بڑا خاندان, کاروباری خاندان. تو باپ نے کہا یار تو کیڑے پیسے لاتے نے, تو دماغ تیرا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تیرا دماغ خراب کر دیا. یہ فقیروں مسکینوں پر پیسے لٹا رہا ہے, یہ تیرے کسی کام بھی نہیں آئیں گے, کسی تگڑے بندے پر لگاتا, کل کو تیرے کاروبار میں ساتھی بن جاتے. تو بات بڑھتے بڑھتے بڑی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت سست کا برا بلا کہہ دیا باپ نے. تو سیدنا ابو بکر جیسا نرم اور حلیم طبیعت بندہ کوئی نہیں ہے. اتنے رقیق القلب تھے, اتنے نرم تھے کہ ان کی نرمی سے کافروں کو تکلیف تھی. قرآن پڑھتے تھے, روتے تھے, رونے سے سسکیاں اور ہچکیاں بنتی تھی نا, تو شکایت یہ لا کر لگائی اور کہا یار ادھر رونا بند کرا لو, ساڑی نیندر خراب ہوندی. اتنا روتے تھے. تو اتنے رقیق القلب ہونے کے باوجود باپ کو تھپڑ مار دیا. باپ نے شکایت بھیجی کسی اور دوست کے ہاتھ کہ جاؤ جا کے اس کے ساتھی کو محمد کو بتاؤ گھر میں یہ کر رہا ہے. اور آپ نے کہا ابو بکر آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہاتھ اٹھا لیتے. تو سیدنا ابو بکر کی محبت اور آپ کا تعلق اور آپ کا اخلاص اور وفاداری جانثاری کا یہ عالم ہے. کہا اللہ کے نبی بات میری ذات کی نہیں ہے, مجھے جو مرضی کہتا باپ ہے میرا کہتا رہتا. آپ کے اوپر بات کی, دین کے اوپر بات کی, اللہ کو جا جڑا تھا, میرے سے برداشت نہیں ہوا. لو کان سیف من, یدی میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی نا لضربت عنہ کو, میں آج اس کی گردن مار دیتا. مجھے تو اتنا غصہ آیا تھا, میں تو شکر ہے ہاتھ چلایا. تو سیدنا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں اتنے. اور یہ باپ آیا نا جب پیچھے, تو باپ نے جب سنا, ایک واقعہ یہ ہے کہ اس موقع پر باپ نے اسلام کو, جب باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا سیریس ہے اور اتنا, اور ماں کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں جو طواف کرنے کی جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط یہ بڑا سردار تھا, بڑا بدماش بھی تھا مکے کا. یہ آیا, چادر گلے میں لٹکائی تھی, اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے. تکلیف تو تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آیات بھی وہ پڑھ رہے تھے جس میں توحید تھی زبردست. تکلیف تو ہوتی ہے مشرک کو توحید. تو اس کو غصہ زیادہ چڑھا, اس نے اپنی چادر اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالی اور گردن کو مروڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو بھی آواز نکلی, چیخ کی یا درد کی, اکیلے پورے مطاف میں اور کوئی نہیں تھا سوائے عقبہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو بکر اپنے گھر سے بھاگے. یہ واقعہ بچپن میں میں نے پڑھا ہوا تھا. جب میں عمرے پہ گیا تو میں نے وہاں خصوصی طور پر نا میں نے کہا کہ میں نے یہ حساب لگانا کہ حضرت ابو بکر کا گھر کہاں تھا. وہی جو عقبہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے گرد بل دیے نا چادر کو, تو سیدنا ابو بکر اپنے گھر سے بھاگے.
اللہ اکبر. جس چیز کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے عمرے کی, آپ نے اللہ کا گھر دیکھا ہے, آپ کو اس بات کا پتہ, انہوں نے نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے. آمین کہہ دیں, اللہ تعالیٰ جو لے جائے ساروں کو. ہمارے ایک دوست ہیں DSP صاحب, وہ کہتے ہیں میں پہلے SHO تھا سمنا آباد میں, تو بتانے لگے کہ میرے تھانے کے ساتھ ہی بالکل جو ہے نا مسجد تھی, تو وہ مولوی صاحب روزانہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً اسپیکر میں شروع ہو جاتا, دل کرتا ہے میرا مدینے جاواں پر واری کوئی نہیں آندی, اس طرح کا جملہ, میں دل کرتا ہے مدینے جاواں پر واری نہیں آندی. کہتا ہے میں بڑا تانگ ایک دن میں اس کو بلا لیا, میں نے کہا ادھر آ گل سن, کی روز تو سویرے سویرے دل کرتا ہے مدینے جاواں تو واری کوئی نہیں آندی, پاسپورٹ بنیا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی نہیں بنیا ہے. میں نے کہا ویزا اپلائی کیتا ہے؟ نہیں کیتا. 50 اس وقت کے وقت میں کوئی پیسے یعنی اتنے میں 50-60 ہزار میں عمرہ ہو جاتا تھا, 50-60 ہزار روپیہ جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا ہے؟ کہ ساڈا دماغ کیوں کھانا رہنا ہے, کوئی پیسے بندوبست کر جان دا, اگر جانے کا اتنے دل ہے تو کوئی پیسے جوڑ, پاسپورٹ بنا, کوئی وسیلہ سبب پیدا کر, تو جانا روز صبح صبح. تو ہاں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ تو ہوتا ہے اللہ میں مکہ مدینہ میں کھائے, کوشش نہیں کرتے. کوشش کرو بھائی. آمین ہی نہیں کہی نا, مجھے یہ بات اس لیے ذہن میں آئی کہ آپ نے آمین ہی نہیں کہی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ساروں کو عمرے پہ لے جائے, تو آپ میں نے بہت ساروں نے آمین ہی نہیں کہی. اللہ آپ کو بار بار لے جائے, ساروں کو لے جائے. وہ جو بن داؤد ہے نا, باب ملک فہد کے سامنے سے نکلے تو مشہور جگہ ہے, ہر بندہ کہہ رہا تھا بن داؤد تے آجا, میں تھے کھڑا. تو بن داؤد سے پیچھے جو پلازا ہے جس کو سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں, اس کی جو تیسری سیڑھی ہے نا, اس تیسری سیڑھی کے نیچے سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر تھا. اس جو مکہ کے بالکل سامنے جو سب سے پرانا جو ٹاور ہے بن داؤد کے 7 سیڑھیوں والا, اس میں کی جو تیسری سیڑھی بنتی ہے, اس سیڑھی کے نیچے سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر تھا. بالکل حساب لگاؤ, وہاں سے بندہ بھاگے, ابھی تگڑا بندہ ہو, جوان بندہ آج کل بھی, وہاں سے نکلے, پہلے وہ سارا سین جو سنگ مرمر والا سین ہے, وہ سارا سین کراس کرے گا, وہ باب ملک فہد سے نکلے گا یا ادھر سے باب عبداللہ سے نکلے گا, پھر 1 منزل 2 منزل طے خانے سے گزر کے پھر وہ نیچے مطاف کا سین ہے. ٹائم لگتا ہے نا, آواز وہاں تک کیسے جائے گی؟ تو سیدنا ابو بکر کو اس وقت بندے کو فکر ہو نا, فکر ہو تو اس کو آواز پہنچ جاتی ہے. ابو بکر وہاں سے بھاگے, جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے عقبہ بن ابی معیط سے لڑ پڑے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, رسول اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا عقبہ نے. انہوں نے کہا اے منڈا کون ہے؟ دیکھا کہ یار یہ میرے یعنی تو مینوں ہاتھ پایا, میں سردار, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑا, ابو بکر کو جڑ گیا. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے, اور لوگوں نے آ کر بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا, گھر جا کر چھوڑا. ماں نے مرم پٹی کی, دودھ کا گلاس لے کر کھڑی ہے ماں, ام سلمہ والدہ جو تھی ام الخیر, دودھ کا بیٹا مرم پٹی تیری ہوگی, ہوش تجھے آ گئے, آنکھ کھل گئے, دودھ پی لے. سبحان اللہ. کہا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, مجھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو, میری ٹینشن چھوڑو, مجھے کیا ہونا تھا. اور ماں نے کہا پتر اپنا خیال پہلے کری ہے, تو چھڑ دے گلا, جو بھی ہوئے گا. نہیں, میں قسم ہے مجھے, میں دودھ نہیں پیوں گا اس وقت تک جب تک مجھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ ملے. ماں کو پتا تھا بیٹا خود پالا ہوا ہے. اور ماں نے بھی کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا, کہا بھائی جاؤ پتا کرو. ایک اور صحابیہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا, غالباً نہدیہ تھی, حضرت ابوبکر کی ہی آزاد کردہ لونڈی تھی. انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا, کہا جی بات راز کی ہے, سیکیورٹی ایشو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی جگہ پر جو ہے وہ روپوش ہیں, تو آپ کی والدہ اور یہ سارے کھڑے ہیں گھر والے. حضرت ابوبکر نے کہا کوئی ٹینشن نہیں, جو بھی ہے میرے والدین ہیں, میرے گھر, مجھے ان پر ہے, آپ بتاؤ کہاں. کہا جی آ جائے, پھر میرے پیچھے آ جائیں. ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے زیارت کی. کہا اللہ کے نبی آپ کی شکل دیکھ لی, آپ کا چہرہ دیکھ لیا, بس ساری دردیں دور ہو گئیں, ساری بے سکونیاں ختم ہو گئیں, سارے شکوے شکایتیں ختم ہو گئیں, بس سکون, راحت, آرام, شفا آپ کی زیارت سے ہی حاصل ہو گئی. اللہ اکبر. تو یوں اس موقع پر, یعنی یہ میں واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس موقع پر جو والدہ ہیں وہ بھی اسلام لیں. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا وفادار ہے, میرا بیٹا اتنا جانثار ہے, اتنی میرے بیٹے کے جو ہے نا آخری حد کی, آخری درجے کی جانثاری ہے, تو ماں نے بھی یہاں اسلام قبول کر لیا. کہ بیٹا لا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا ایسی ہستی کا جس کے اوپر تو فدا ہے. سارا خاندان, میں نے کہا کہ
4 نسلیں صحابیت کے درجے سے فائز ہوئی، سارا خاندان ہی، اسما، ام کلثوم، عائشہ، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے سیدنا ابوبکر کے مشہور ہیں، اختلاف ہے کچھ اور بھی ہیں کہ نہیں۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد 3 بیٹے ہیں، ام کلثوم، عائشہ اور اسما 3 بیٹیاں ہیں، ساری مسلمان۔ حضرت عبداللہ ابن ابوبکر کے بیٹے وہ بھی مسلمان ہیں اور صحابی ہیں، صحابی۔ سیدنا اسما بنت ابی بکر کے بیٹے زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر ان کے خاوند تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، یہ تو مکہ کے اندر جب ابھی بہت ابتدائی دور تھا مشکلات کا، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں نا کہ سب کچھ فدا کیا، پیسے سے، اپنی جان سے، یعنی اسلام کے لیے سب سے زیادہ مار اگر کسی نے کھائی ہے تو ابو بکر صدیق نے کھائی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں بدر کے دن نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر خیمہ لگایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی لوگوں کیا خیال ہے؟ ہم تو 70 لوگوں کا قافلہ تھا، اس کو روکنے کے لیے آئے تھے، لڑائی لڑنے تو نہیں آئے تھے، اب لڑائی پلے پڑ گئی، کیا کریں؟ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے نبی آپ حکم کریں، اشارہ کریں، جو کہیں گے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر تو چھوڑ دے، تجھے کہاں تو آزمائش سے نہیں گزرا، تو کس امتحان میں پاس نہیں ہوا، تیرے سے تو پوچھا ہی نہیں ہے بھائی، تیرے تو گھر والے سارے سب کچھ، تو چھوڑ دے۔ تو انصاریوں کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، نے کہا اللہ کے نبی آگ لگا دیں، ہمیں اس میں آپ چھلانگیں لگانے کا حکم دے دیں، لگا دیں گے، کسی سمندر میں لے جائیں، پانی میں کود جانے کا حکم دے دیں، ہم کود جائیں۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے کہ کہیں جاؤ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں آ کر، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچا خیمہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی۔ پہرے پر کون کھڑا ہے؟ وہاں بھی پہرے پر کون کھڑا ہے؟ ابو بکر۔ حضرت علی کا، یہاں پر حضرت علی کہتے ہیں، ایک گزرنے والے صحابی نے پوچھا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی پر اوپر چلے گئے، اونچی جگہ پر جا کے وہاں دعا کر رہے ہیں اکیلے، اور کوئی ان کے پہرے داری پر بھی ہے؟ حضرت علی نے کہا، انہوں نے کہا بہادروں کے بہادر، دلیروں کے دلیر، جانثاروں کے جانثار ابو بکر ان کی پہرے داری پر کھڑے، ٹینشن نہ لو۔ اور ابو بکر بھی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ تیرے لیے اکٹھی کی ہے، ساری یہ بندے چن چن کر بنائے ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آج کے بعد دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو بکر بار بار جاتے ہیں، چادر کندھے سے سرک جاتی ہے، چادر پھر رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کریں، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا جتنی آپ نے دعا مانگی، اب تو اللہ مدد کرے گا ہی کرے گا، آپ تو اتنی دعا مانگی۔ سبحان اللہ۔ محبت کے اظہار دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سیدنا ابو بکر نے آگے تھپکی دی نا، بس کریں، اب بس بہت ہو گیا، آپ نے بہت آوازاری کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھا کر چہرہ دیکھا ہوگا اور سیدنا ابو بکر کو کہا، ابو بکر تل کا بتل کا، کیا وقت تھا، ایک وہ وقت تھا جب غار ثور میں تو مجھے تسلیاں دے رہا، میں تجھے تسلیاں دے رہا تھا، ان اللہ معنا، ابو بکر ٹینشن نہ لے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ آج تو مجھے تسلیاں دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی ٹینشن نہ لے، وقت کی بات ہے، اس وقت تجھے میری فکر تھی، آج مجھے اپنی اس جماعت کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ابو بکر بہادروں کے بہادر، دلیروں کے دلیر، وفاداروں کے وفادار، قربانی پر قربانی دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر تذکرہ کیا، 3 جگہ تو خاص ہے نا، ایک میں نے جو پڑھی، ایک واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، قسمیں اٹھا کر اللہ نے ابو بکر کا تذکرہ کیا، کہا ابو بکر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، سفر پر ابو بکر کو ساتھ لے گئے، علی کو بھی لے جا سکتے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو بستر پر لٹایا۔ وہ جو لوگ حضرت علی کے زیادہ نام لیوا بنتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تمہارا یہ حضرت علی پر نام لینا سچا ہے جھوٹا ہے پتہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ان کے درمیان دشمنیاں تھیں خاندانوں کی، اہل بیت کی اور ان کی۔ حضرت علی نے بستر پر لیٹتے ہوئے پوچھا ہوگا نا کہ آپ کا حفاظت کون کرے گا؟ آپ لوگوں کی امانتیں تو میرے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی امانت آپ کی حفاظت پر کون جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا نا، وہ بکر جا رہے ہیں، اگر کوئی ٹینشن ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو حضرت علی کہہ دیتے
کہتے تھے کہ بھئی وہ کوئی اعتماد والا بندہ نہیں جائے گا، کوئی بندہ اور لے جاؤ. نہیں، حضرت علی نے بھی اعتماد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کے دروازے پر رسول اللہ کا پیغام آیا کہ بھئی نکلنا ہے رات کو. باپ نے انہوں نے کہا پتر، نبینا ہو گئے تھے ابو قحافہ اس وقت تک. کہا بیٹا اس لیے جوانی اولاد کو بڑا کیا جاتا ہے کہ تو نبینا وقت میں چھوڑ کر چلا جائے. کہا ابا جی مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ اس وقت آپ کی حالت کیا ہے. اس وقت نبوت میرے دروازے پر آئی کھڑی ہے، انسانیت کے محسن، سبحان اللہ. اور یہ بھی بات ہے سمجھنے کی. آدھی بات ہی کروں گا، باقی کا آدھی آپ خود سمجھ جائیں. انسانیت کے محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانیت کا محسن، اس محسن کا محسن ابو بکر صدیق. ابو بکر نے 40,000 درہم ساتھ گٹھلی میں باندھے، اور خاندان سارا کیسا ساتھ دے رہا ہے نا. اسما بیٹی، ان کا ایک لقب کیا ہے؟ ذات النطاقین. یہ 1000 بند باندھتے ہیں نا، 2000 بند باندھے ہوئے تھے. اور فوراً جب وہ سامان باندھنے میں رسی کم پڑی نا تو اپنی رسیاں کھول کر دینی، کہا میرا بھی حصہ ڈالے. سامان بندوایا، پوٹلی گٹھڑی باندھی، کجاوا باندھا، بھیجا. کھانا کون پہنچاتا تھا؟ غار ثور میں جا کے رہے، کھانا کون پہنچاتا تھا؟ بیٹا. بیٹے کے ذمہ لگایا. اور صرف بیٹا نہیں، کچھ روایتوں میں ہے کہ اسما بھی کھانا لے کر آتی تھی، اور کھانا لے کر آتے تھے تو پیچھے نشان پڑ جاتے تھے نا پاؤں کے. کھوجی پیسے رکھے ہوئے تھے. اعلان کر دیا ابو جہل نے. انہوں نے کہا جڑا لب کے لے آئے گا 2 بندے 200 اونٹ یا 200 گھوڑے، واللہ جو بھی تھا انعام رکھا، جو لائے گا ڈھونڈ کر. کھوجی نکلے ڈھونڈنے کے لیے. وہ جو سب سے ماہر کھوجی تھا نا، اس نے سر پکڑ لیا، ماتھے پسینہ پونجا. انہوں نے کہا ٹینشن میری نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کی ہو رہا ہے. ابو جہل نے کہا بتا تو صحیح بھائی کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یار یہ قدم تو جا رہے ہیں 2 بندوں کے، تم کہتے ہو 2 لوگ ہیں، یہاں تک 2 بندوں کے قدم آتے ہیں، اس سے آگے 1 کے ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا کہاں گیا؟ یہاں سے آسمان اٹھا کے لے گیا، زمین نکل گئی، 1 قدم ہو گیا یہاں پر. ابو جہل نے کہا تو ٹینشن نہ لے، اے دس یہ جو 2 قدم ہیں، جو قدم غائب ہو رہے ہیں، وہ قدم ہیں جو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں، یا وہ قدم ہیں جو ابو بکر کے گھر سے نکلے ہیں؟ نے کہا یہ وہ قدم ہے جو ابو بکر کے گھر سے نکلے ہیں. یعنی ابو بکر کے پاؤں آگے جا رہے ہیں، محمد کے آگے نہیں جاتے. نے کہا میں سمجھ گیا وہ ابو بکر ہے. یہاں آ کر ابو بکر کو فرق ٹینشن ہوئی ہوگی، اس کو فکر لگی ہوگی کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا نہ کرتا ہو. اس نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا، خود اکیلا چلا ہوگا. مکہ فتح ہوا نا جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا میرے اوپر چڑھو اور یہ بت توڑو. حضرت علی کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو کے بت توڑے. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی آپ بیٹھے، میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے اوپر چڑھے. اللہ کے نبی نے کہا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. حضرت علی کی عمر 29 سال ہے اس وقت، چڑھتی جوانی. اور علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں چوک سکتا، تو رہن دے، تو چڑھ میرے اوپر. اور ابو بکر اس وقت 50 سال کے تھے جب ہجرت ہو رہی تھی. اس وقت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر چڑھے کہاں ہیں؟ غار ثور. اور کبھی جائیں نا آپ، وہی بات ہے، مدینے جائیں کبھی غار ثور نہیں چڑھ سکتا آپ میں سے کوئی بندہ نہیں چڑھ سکتا، گارنٹی بات ہے. میں نہیں چڑھ سکا تھا، کوئی میں نے بڑوں کو دیکھا ہے اتنی مشکل چڑھائی، اور غار ثور تک چڑھے ابو بکر صدیق کندھوں پہ لے کر چڑھے. اور وہ روز وہاں تک جاتے تھے، بیٹا بیٹی کھانا لے کر جاتے تھے، پیچھے غلام عامر بن فہرہ کو رکھا ہوا تھا کہ تو بکریاں اپنی لے کر آیا کر، پیچھے سے نشان مارے مٹا دیا کر. اور ایک اور چیز ہے میرے ذہن میں آ گئی بات، مکہ کے اندر آپ کو پتا سرنگیں بہت ساری ہیں، ٹنلز. میرے علم کے مطابق مکہ میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر ٹنلز والا شہر جو ہے نا اس وقت مکہ ہے. تو مکہ میں نا جیسے مختلف نفق عمر ہے، نفق ابو بکر بھی ہے، مختلف نا. ایک نفق ہادی ہے، وہ مکہ سے جو مین ٹنل آ رہی ہے باہر کی طرف، اس کے پیچھے جا کے نا وہ بڑا سارا ہاسپٹل آتا ہے، اس ہاسپٹل سے پیچھے غار ثور کی طرف رستہ نکلتا ہے، وہاں پر ایک نفق ہادی آتی ہے. اگر کسی نے وہاں سے گزرا دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس کا نام ویسے ہی رکھ دیا، لیکن وہاں میں نے ایک بندے سے پوچھا
تو اس نے بتایا، وہ بھی جاننے والا تھا، عالم آدمی تھا، اس نے کہا یہ نفق ہادی کیوں ہے؟ یہ نفق ہادی، جب حضرت ابو بکر غار ثور سے نکلے نا مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، یہ بھی آپ نے سارا واقعہ ہجرت کا سفر پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر نے نا راستہ بدلا، مدینہ کی طرف نہیں گئے، 6 میں گوئیاں تو پہلے تھی نا، بیعت عقبہ ہو چکی تھی مدینہ کی طرف، سارا تو ساروں کو پتا مدینہ ہی جائیں گے، تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، ہم یمن کی طرف کو ادھر کو راستہ الٹ سائڈ سے لے کر جائیں گے۔ تو جب ایک بندے نے دیکھ لیا جو حضرت ابو بکر کو جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، پیچھے منادی ہوئی تھی نا پیسے بڑے ملنے تھے، حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے سوچا کہ یار معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، لیکن ٹینشن کنٹرول کی اپنے آپ پر، اپنے اعصاب پر۔ اس بندے نے مجھے کہا کدھر؟ حضرت ابو بکر نے کہا بس جان ہو ذرا اپنے کام سے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ تو بڑے آدمی ہیں، سفر پر جاتے رہتے ہیں، یہ کون ہے ساتھ؟ تو کیا فرمایا؟ کہا ہادی یہدینی، یہ میرا رہنما ہے، راستہ دکھاتا ہے، یعنی یہ میں نے گائیڈ لیا ہوا ہے ساتھ، راستہ بتانے کے لیے گائیڈ رکھا ہوا ہے۔ مقصد مراد کچھ اور تھی، جھوٹ بھی نہیں بولا، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ کہا ہادی یہدینی، اے میرا ہادی ہے، میں راہ بتا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مقام ہے جہاں پر حضرت بکر نے کہا تھا کہ ہاذا ہادی، یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا راہبر ہے، یہ گائیڈ ہے، میرا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو سفر ہجرت کے اندر وفاداری ہے، جو رازداری ہے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے پورے گھرانے کی، وہی اس قابل ہے کہ حضرت ابو بکر کو وفاؤں کا جو ہے نا سب سے اونچی چوٹی پر ان کو فائز کیا جائے، اور سب سے زیادہ احسان اور سب سے زیادہ قربانی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کی ہے، اسلام کے اوپر کسی کے احسان ہے، تو وہ ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کے گھرانے کے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سیدنا ابو بکر کو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی گنا، ساتھ، ان اللہ معنا، ایک جملے میں گنا۔ اور کافر بھی اس بات کو سمجھتا تھا، میں نے وہ بات عرض کی نا کہ 200 درہم یا دینار جو انعام رکھا، وہ یہ انعام نہیں رکھا تھا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے لاؤ تو 150 دیں گے اور ابو بکر کو لاؤ تو 50 دیں گے، دونوں کی قیمت برابر لگائی تھی۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، موقع رہا تو انشاءاللہ اس موضوع کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اور آگے چلائیں گے، اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ جو بات رہے گی اس کو پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔